بچی ہیں لیکن اتنی محبت ہے جناب عباس کو کہ اگر کبھی سامنے آ جاتی تو مولا کا غیظ ختم ہو جاتا تھا. ابھی آپ دیکھیں گے نا جب علم برآمد ہوگا تو اس پہ بھی مشکیزہ لگا ہوگا. بس بھئی آخری شبیں ہیں. 7 محرم تو گزر بھی گئی ہے. رونے میں کوئی بخل نہ کرے. آج مجھے لشکر حسینی کے سپہ سالار کے مصائب کو پیش کرنا. اس سے پہلے کہ میں پوری شہادت پڑھوں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بہت زیادہ پریشان ہونا تو ہمیشہ کہیں اے باب الحوائج آپ کو جناب ام البنین کا واسطہ. جناب ام البنین کو بڑی محبت تھی. ہر ماں کو محبت ہوتی ہے. لیکن جب جناب عباس کی ولادت ہوئی نا تو جناب ام البنین انتظار میں تھیں کہ ابھی مولا آنے والے ہیں, میرے بیٹے کو گود میں لیں گے. تو بی بی بڑی دقت سے دیکھ رہی تھی کیسے پیار کرتے ہیں. جیسے ہی مولا نے آغوش میں لیا نا تو مورخین نے سب نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے چہرے کا بوسہ نہیں دیا, ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. جناب ام البنین سے یہ برداشت نہیں ہوا. جناب ام البنین رونے لگی. شکوہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بی بی کی عظمت بہت زیادہ. مولا سے شکوہ نہیں کیا. مولا نے آنسو دیکھے فوراً کہا ام البنین کیا بات ہے, گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا نہیں مولا کوئی بات نہیں. کہا نہیں ام البنین میں امام ہوں, جانتا ہوں آپ کے دل میں کیا, کھل کے بات کریں. کہا مولا میں نے سنا تو یہی تھا کہ آپ کے گھر میں جب بھی اولاد پیدا ہو آپ چہرہ چومتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, گلا ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہیں, رخسار چومتے ہیں. لیکن شاید وہ زہرا زادے تھے, یہ میرا بیٹا ہے, آپ نے میرے بچے کے منہ کو نہیں چوما, آپ نے ہاتھوں کو چوما ہے. میں بس اسی لیے رو رہی تھی. مولا نے فرمایا ام البنین جانتی ہو میں نے کیوں ہاتھوں کو چوما ہے؟ کہا نہیں مولا آپ بہتر جانتے ہیں. کہ ام البنین میدان کربلا میں اس کے بازو قلم ہوں گے. کہ اس میرے بیٹے کے میدان کربلا میں بازو قلم ہوں گے. اہل بیت کو بڑی عقیدت تھی جناب عباس. اگر آج میں تھوڑا وقت زیادہ لے جاؤں تو معذرت چاہوں گا. میں جب جناب عباس کے مصائب پڑھتا ہوں تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اہل بیت کو بڑی, جب جناب عباس 1 برس کے نہیں ہوئے تھے, آپ دیکھتے ہیں نا 1 برس کا بچہ چلنا شروع کرتا ہے, تو جناب عباس کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا بھی 1 برس کے نہیں تھے. مولا گھر میں آئے, دیکھا دایاں ہاتھ جناب زینب نے پکڑ رکھا ہے, بایاں ہاتھ جناب ام کلثوم نے, دونوں بیویاں صحن میں جناب عباس کو چلا رہی ہیں. مولا نے مسکرا کے بیٹیوں کو دیکھا, کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں. تو جناب زینب نے کہا نہیں بابا, ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. اہل بیت کو بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے اہل بیت کو جناب عباس سے. میرا آپ سے وعدہ ہے سب آنکھوں میں آنسو آئیں گے. میں ہر پہلو سے جناب عباس کے آج مصائب پیش کرنا چاہ رہا ہوں, ہر پہلو سے, ہر زاویے سے. بہنوں کا پیش کیا, والد کا, ایک ماں کا بھی جملہ سن لیں. جب مدینے میں خبر پہنچی نا, بشیر ابن جزلم ممبر پہ آیا اور آ کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. جناب ام البنین کی بھی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا, دیکھ نہیں پا رہی تھی. فوراً اپنے پوتے کو بلایا فضل کو, ہاتھ میں عصا لیا, کہا بیٹا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا, ایک ہاتھ پوتے کے کاندھے پہ رکھا. جیسے ہی آئی نا مسجد نبوی میں سوال کیا, کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ اچھا بشیر نے پہچانا نہیں یہ کون سی بی بی ہے. کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم یہ نواسہ رسول حسین, علی کا لال حسین, زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا. جناب ام البنین نے پلٹ کے کہا, بشیر روئی نہیں بی بی؟
کہا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر کیا عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے۔ کہا بشیر عباس کیسے مارا گیا؟ عباس تو بہت شجاع تھا۔ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں پائے، زمین پہ گر گئے۔ ابھی بھی بی بی نہیں روئی۔ کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں مان ہی نہیں سکتی میرا شیر بیٹا گرز کا وار نہ روک سکا۔ بشیر عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، کیسے ممکن ہے گرز لگے عباس نہ روک سکے؟ اب بشیر سمجھ گیا یہ ماں ہے۔ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا عباس کے بازو نہیں تھے۔ یہ جملہ سننا تھا، جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا زمین پہ گر گیا، بی بی زمین پہ گری ماتم کرنے لگیں، اونچی آواز سے رونے لگیں، بلند آواز سے رونے لگیں۔ بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے، آپ سے بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ تو جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا بی بی کون سی بات برداشت نہیں ہوئی، میں نے تو شہادت بتا دی تھی آپ کو۔ کہا بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا اور وہ گھوڑے سے زمین پہ گر گیا۔ بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، تو کہہ رہا ہے میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا عباس گرا ہوگا اس کے بازو نہیں تھے، جب وہ گرا بازوؤں کا سہارا نہیں لے سکتا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی اس کا منہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ زمین پہ لگا۔ اجرکم اللہ، میں آج پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ فوراً پوتے سے کہا کہ فضل ذرا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل۔ جناب ام البنین وہاں آئیں، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی، رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، پہلے میرا عباس مارا گیا تھا بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ بس بھئی میں سارے مصائب چھوڑ کے بڑھ رہا ہوں، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، سارے مصائب چھوڑتا ہوا شہادت کے چند جملے سن لیجئے گا، 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا۔ کوئی بھی رونے میں آج بخل نہ کرے، 7ویں تو گزر گئی ہے، بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ، جب آپ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا۔ جناب عباس علیہ السلام کے مصائب ہے، جیسے ہی صبح عاشور ہوئی جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، آپ جائیں گے تو فوج کو کون چلائے گا؟ بس بھئی اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے انصار بزرگ تھے شہید ہو گئے۔ کہا مولا یہ بزرگ حبیب جیسوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ 3 جب حملے ہوئے نا زیادہ تر صاحب سب شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت دے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اتنے میں نہ جانے اون و محمد کے لاشیں آئے۔ جناب قاسم کا اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہ مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب تو وہ بھی مارے جا رہے ہیں،
مولا مجھے اجازت دیجئے. کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، خیمے کے باہر کھڑے تھے جناب عباس، تلوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے. اچانک خیمے کے اندر سے آواز آئی. وہ والا خیمہ تھا جہاں مشکیزیں پانی کے بھر بھر کے رکھے جاتے تھے. جناب عباس نے آواز سنی کہ کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں، شاید پانی رہ گیا ہو. ایک بچی نے ایک مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے پہ لب لگانے لگی، مشکیزہ پیشانی پہ رکھا شاید ٹھنڈک مل جائے. جناب عباس خیمے میں گئے. کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس بہت زیادہ لگی ہے. کہا بی بی مشکیزہ لیجئے میرے ساتھ آئیے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. سنیں گے اب آپ مصائب کو. کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں. میں یہی کہوں گا نا، مولا نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا. عباس آپ کو اجازت ہے. لیکن یہاں پہ روکا جناب سید الشہداء نے. جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، تلوار حمائل کی نیزہ ہاتھ میں لیا. کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے، جانے سے پہلے ذرا زینب سے مل لیجئے گا. جناب عباس اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی. اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع، بی بی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں. جنگ کی تو اجازت نہیں ملی، پانی لینے جا رہا ہوں. جناب زینب نے کہا عباس جانے سے پہلے ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائیے. جناب عباس آئے. جب آئے نا خیمے میں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند ہیں. جناب عباس بہت قد آور تھے. جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی، گلے میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا عباس ذرا میری طرف دیکھنا. جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. بہت غیور تھے. جناب زینب 22 سال بڑی ہیں، پالا تھا جناب عباس کو، ہاتھوں میں پلے تھے، برداشت نہیں کر رہے تھے، جانتے ہیں بی بی پہ بڑا ظلم ہونا. کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئیں، کل آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس میں سوچا کرتی تھی کس میں جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس بے اب جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کرے، آنسو بہ رہے ہیں. خیمے سے باہر آئے. کہا بی بی مجھے معاف کر دیں. ایک بہت بڑے واعظ ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا. جب میں یہ جملہ سوچتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے. ساری بیویوں کو جمع کر کے ایک جملہ کہا بیویوں میں پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہوں. میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں. بس بھائی شاید میں پوری شہادت نہ پڑھ سکوں، روک کے 2 جملے کہوں آپ سے. آخری جملوں سے پہلے ذرا 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا. بس میں نے تمام کیا. بہت بڑے واعظ ہیں. شیخ آیت اللہ یحییٰ یثربی حرم میں جناب امام حسین میں بیٹھے تھے. ایک عرب ذاکر نے پڑھتے پڑھتے یہ جملہ پڑھ دیا کہ جب جناب عباس کے بازو قلم ہوئے نا تو لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے. جب پورے سینے میں تیر لگے، ایک نے تیر مارا جناب عباس کی آنکھ میں لگ گیا. جب دہنی آنکھ میں تیر لگا، مولا نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کرو. امام حسین سے کہا مولا میری آنکھ میں تیر ہے. شیخ یحییٰ یثربی بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے نا کہا ذرا بلاؤ ذاکر کو. کہا آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، پتہ نہیں روایت صحیح ہے نہیں ہے.
خود ہی کہتے ہیں میں جناب عباس کے حرم میں گیا, زری پہ کھڑا ہو کے بہت رویا, کہا مولا مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کے وائز ذاکر کو روک دیا آئندہ وہ روایت نہ پڑھے. گھر گئے, کہتے ہیں میں جب سویا خواب میں دیکھا جناب عباس آئے. کہو شیخ تو نے کیوں روکا میرے وائز کو میرے مصائب پڑھنے سے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیں, مجھے پتہ نہیں تھا تیر لگا تھا یا نہیں. کہا شیخ میرے رونے والوں سے کہنا عباس نے کہا ہے میری آنکھ میں تیر لگا تھا. میرے رونے والوں سے کہنا جب آنکھ میں تیر لگے تو ہاتھ سے نکالا جاتا, جس کے بازو نہ ہو اس کی آنکھ میں تیر لگے وہ کیسے تیر نکالے گا؟ مولا کہتے ہیں جب تیر لگا میں نے سر جھٹکا, میں نے بہت سر جھٹکا, تیر نہیں نکلا. میں نے سر جھکایا, گھٹنوں سے تیر کو پکڑا, جب میں نے تیر کھینچا میری آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی. میں نے پہلی مرتبہ کہا بھیا میری مدد کو. بس میں میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے, یہاں کوئی برداشت نہیں کر پا رہا, میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ جیسے ہی آواز سنی سید الشہداء نے, زلجنا کو ایڑ لگا کہ مجھے عباس تک پہنچا دے. ایک مقام پہ زلجنا رکا, بس زیارت برآمد ہونے والی ہے. جناب سید الشہداء اترے, دیکھا زمین پہ بازو پڑا ہے, اٹھا کے سینے سے لگایا کہ یہ میرے عباس کا بازو ہے. پھر دوسرا بازو اٹھایا, آگے بڑھے. ایک مرتبہ جناب عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا. جناب عباس نے آخری جملہ کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری میں خون بھرا ہے. مولا آپ اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں, میں آپ کی زیارت کر لوں. جیسے ہی مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا, خون صاف کرنا شروع کیا. جناب عباس نے کہا مولا میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن و حسین سے کام نہ کہنا, مولا میری ماں سے کہیے گا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا. اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میرے بازو نہیں تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.